قسم اس وقت کی۔ اس ابو یحییٰ، 8واں باب، سنگ تراش و سنگ دل۔ تھوڑی دیر میں نائمہ کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ اثر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی بنا پر ظلم کی اجازت تو دے رکھی ہے، مگر یہ اجازت کسی مجرم کو نہیں کہ وہ اس کی پکڑ سے نکل کر بھاگ سکے۔ سزا و جزا ہر حال میں ملتی ہے۔ ہاں میں نے دیکھ لیا، مگر نائمہ بہرحال ایک فلسفی تھی، اعتراض کیے بغیر نہ رہ سکی۔ کتنے انسان اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ انہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ یہ بتاؤ پھر کوئی گناہ کرے گا کیوں؟ اور پھر تو کسی نیکی کا بھی کوئی اجر نہیں ہونا چاہیے، فرشتے ہوں، میں ہوں یا کوئی اور مخلوق۔ ہم سے زیادہ اللہ کا کوئی فرما بردار نہیں ہے، مگر ہمارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں ہر حقیقت کا شعور ہوتا ہے، جبکہ تم انسان صرف مادی دنیا میں جیتے ہو۔ تمہیں اپنی عقل اور شعور استعمال کر کے آثار و دلائل سے حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہر طرح کی مشکل جھیل کر تمہیں نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جنت اسی کا بدلہ ہے۔ مگر تم مادی دنیا میں غرق ہو جاتے ہو، جس سے ظلم اور ناانصافی وجود میں آتی ہے۔ یہ ظلم اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ انسان کرتے ہیں، اسی کا بدلہ جہنم ہے۔ اثر بول رہا تھا اور نائمہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر اس نے نائمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سزا و جزا یہاں کسی سطح پر بھی نہیں ہوتی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ رسولوں کی تاریخ کے جس سفر پر تم میرے ساتھ ہم رکاب تھیں، وہ اسی سزا و جزا کی ایک روداد تھی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد کی سزا و جزا دیکھی ہے۔ رسولوں کے اقوام کی سزا و جزا سے اللہ تعالیٰ کا مقصود ہی یہی ہے کہ آخرت کی سزا و جزا اور اللہ کی ذات کا ایک ناقابل تردید ثبوت انسانیت کے سامنے موجود رہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اب دنیا میں نہ قوم نوح علیہ السلام کے آثار بچے ہیں اور نہ قوم عاد کے۔ تم اگر پہلا سوال بیچ میں نہ اٹھاتی تو میں تمہیں ایسی اقوام میں لے کر جاتا جن کے آثار ابھی باقی ہیں۔ کن اقوام میں؟ چلو میں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اثر نے اس کا ہاتھ تھاما اور کچھ ہی دیر میں وہ واپس انہی ٹیلوں پر کھڑے تھے، قوم عاد کے برباد شدہ علاقے کے پاس۔ وقت کی ڈولی میں بیٹھ کر ماضی و مستقبل کا سفر اتنی تیزی کے ساتھ طے کرنا واقعی حیرت انگیز تھا۔ نائمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ اثر کے ساتھ اسی علاقے میں کھڑی تھی، پھر حابیل و قابیل کے دور میں چلی گئی اور اب پھر دوبارہ یہاں لوٹ آئی ہے۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ تو ہم دوبارہ قوم عاد کے تباہ شدہ علاقے میں آ گئے ہیں، مگر اب یہاں سے ہماری اگلی منزل کیا ہوگی؟ اثر نے جواب دیا، ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچے تھے وہ عرب کے جنوب سے ہجرت کر کے عرب کے شمال کی سمت گئے ہیں۔ تم نے قوم عاد کی سزا تو دیکھ لی تھی، مگر یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ چلو میں تم کو ان سے بھی ملا دوں، تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچا کر زمین کا وارث بنا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اثر نے نائمہ کو لیا اور چند قدم بڑھائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک انسانی گروہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہ لوگ قوم عاد کے باقی ماندہ افراد تھے اور تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کی سربراہی اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام کر رہے تھے۔ ان سب کی زبانوں پر اللہ کی حمد و ثنا کے نغمے اور اسی کی عظمت کے ترانے تھے۔ ان کو بتایا جا چکا تھا کہ مجرموں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اثر ان کو دور جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر نائمہ سے بولا، یہی لوگ اب زمین کے وارث ہوں گے جنہیں بے وقوف سمجھا گیا تھا، جو معاشرے میں کمزور تھے، جو مادی مفادات سے زیادہ اخلاقی اصولوں کو اہمیت دیتے تھے، جو اپنے اسلاف کے بتوں اور اپنے تعصبات کے بجائے سچائی کے آگے جھکے، جنہوں نے جذبات و خواہشات کی بجائے عقل اور دلیل کے آگے سر جھکایا، جنہوں نے حق کا ساتھ اس وقت دیا جب اس کے ساتھ کوئی مادی قوت نہیں تھی، جنہوں نے رب کی رضا کے لیے ہر مخالفت کو جھیلا، ہر طعنہ برداشت کیا، ہر الزام کو گوارا کیا، یہی لوگ اب پھلے پھولیں گے۔ ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور چند نسلوں بعد یہ ایک عظیم تہذیب کی بنیاد ڈالیں گے۔ یہ دنیا میں ان کا بدلہ ہے، جبکہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں اعلیٰ مقام ان کی اصل جزا ہے، جسے موت کے ساتھ ہی یہ لوگ پالیں گے۔ اثر ایک لمحے کو رکا اور پھر تعصب آمیز لہجے میں بولا، مگر جیسا کہ میں نے کہا تھا، صدیوں کے انحطاط کے بعد محی الدین کی اولاد خود مشرک بن جائے گی۔
پرانا سانپ یعنی ملعون شیطان اپنا زہر ان میں انڈیل کر انہیں بھی مجرم بنا دے گا۔ یہ قوم سمود کہلائے گی اور ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام اٹھیں گے۔ اثر نے یہ کہا اور نائمہ کا ہاتھ تھام کر دوبارہ چلنا شروع ہو گیا۔ صدیوں کا سفر چند لمحوں میں طے ہو رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اثر بولتا جا رہا تھا۔ اب ہم قوم سمود کے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ہو چکی ہے۔ وہ اپنی قوم میں ایک بے مثال انسان سمجھے جاتے ہیں اور قوم انہیں ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، مگر پیغمبری ملنے کے بعد انہوں نے ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا، کفر کی پاداش میں عذاب کی تنبیہ کی۔ جواب میں قوم نے وہی کیا جو نوح اور ہود علیہ السلام کو کہا گیا تھا۔ گنتی کے چند لوگ ہی ان کی باتوں پر ایمان لائے ہیں، جبکہ قوم کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے اور اب انہوں نے کسی معجزے کا تقاضا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ ایک اونٹنی کی شکل میں سامنے لائے ہیں۔ یہ اونٹنی معجزانہ طریقے پر پیدا ہوئی ہے، مگر پھر بھی ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ سو اب حکم ہوا ہے کہ ایک دن بستی کے کنویں سے اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی بستی۔ یہ ان کے کفر کی ایک چھوٹی سی سزا ہے اور ساتھ میں ایک وعید بھی۔ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ مگر یہ مہلت کیوں ملی؟ فوراً عذاب کیوں نہیں آیا؟ نائمہ نے سوال کیا۔ دراصل اس قوم میں نشانی دیکھنے کے بعد ایک دس بذب پیدا ہو گیا ہے۔ ان کے دل اپنے کفر پر ڈگمگا گئے ہیں، جبکہ بستی میں موجود 9 بڑے سردار اپنے کفر پر قائم ہیں اور لوگوں کو ایمان لانے سے روک رہے ہیں۔ اس مہلت سے اللہ تعالیٰ نے گویا متذبذب لوگوں کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ ان مفسد سرداروں کی بات ماننے کی بجائے حق کا ساتھ دیں، لیکن یہ کفر پر قائم رہے تو سب مارے جائیں گے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے نائمہ اور اثر قوم سمود کے علاقے میں جا پہنچے۔ نائمہ کو معلوم تھا کہ وہ زرعی دور یا ایگریکلچر ایج میں موجود ہے۔ یہاں ترقی اور رفاہیت کا معیار وہی تھا جو اس کے سامنے تھا۔ دور دور تک کھیتوں کی ہریالی تھی، جگہ جگہ خوبصورت باغ لگے ہوئے تھے جن میں انواع و اقسام کے پھلوں والے درخت اگے ہوئے تھے۔ بہت سے باغ ایسے تھے جن کے اندر کھیتوں میں فصلیں اگی ہوئی تھیں۔ کھیتوں کے بیچ میں پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں، جبکہ چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے جن کے نرم خوشے آنکھوں کو بہت بھلے لگ رہے تھے۔ غرض ہر جگہ پانی، سبزے، میووں اور فصلوں کی بہار چھائی ہوئی تھی۔ دور دور تک یہی منظر تھا۔ یہ ایک میدانی علاقہ تھا جس کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی تھے۔ وہ دونوں یہ رونق دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ نائمہ نے فطرت کی رعنائی دیکھ کر اثر سے کہا، یہ علاقہ تو قوم عاد کے علاقے سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب ہے۔ کیا یہ اب ایسا ہوا ہے یا ابتدا ہی سے قوم سمود پر اللہ کا فضل رہا ہے؟ تمہیں تو میں اللہ کا قانون بتا چکا ہوں۔ کسی قوم کی ہلاکت کے ساتھ اللہ کا اہل ایمان پر پہلا احسان یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو بچایا جاتا ہے، جیسا کہ قیامت کے دن مومنوں پر سب سے بڑا اور پہلا احسان یہ ہوگا کہ انہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ انہیں زمین کا اقتدار دے دیا جاتا ہے، جس طرح اہل ایمان کو جنت کی بادشاہی دے دی جائے گی۔ چنانچہ قوم سمود نے قوم عاد کے بچے ہوئے اہل ایمان سے جنم لیا۔ ابتدا ہی سے ان پر اللہ کا ایسا فضل رہا کہ ان کی نسل خوب بڑھی۔ ان کے علاقے میں سینکڑوں برس تک بارشوں اور دیگر موسموں کا بہترین امتزاج رہتا ہے۔ بیماریاں اور وباؤں سے ان کے علاقے محفوظ رہتے ہیں، چنانچہ یہ خوب پھلے پھولے ہیں۔ سو اصل احسان تو ابتدائی اہل ایمان پر تھا، لیکن ان کے صلے میں ان کی اگلی نسلوں پر بھی احسان کیا گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ نعمتیں پا کر یہ رفاہیت میں تو بہت آگے بڑھ گئے، لیکن اطاعت اور ایک اللہ سے فرما برداری چھوڑ بیٹھے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ علاقہ مدائن صالح یا الحجر کہلاتا ہے، اور اس کے آثار تمہارے زمانے تک موجود ہیں۔ گرچہ اب یہ ایک صحرائی میدانی علاقہ بن چکا ہے۔ جس قوم کو تم لوگ سعودی عرب کہتے ہو، اس کے شمالی علاقے میں مدینہ سے اردن کی سمت جاتے ہوئے یہ علاقے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں بستی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ ہموار زمین پر بڑے بڑے کشادہ محلات سے بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر نائمہ نے کہا، یہ قوم تو تعمیرات میں بھی قوم عاد سے آگے نکل گئی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، لیکن اس فن میں ان کی مہارت کا اصل ثبوت یہ پہاڑ ہیں۔ ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بہترین گھر بنا رکھے ہیں۔ یہ گھر شدید گرمی میں بھی بہت ٹھنڈے رہتے ہیں۔
تم ان گھروں کو اندر سے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ عصر کی بات پر نائمہ نے غور سے ایک قریبی پہاڑ کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ ایک تنہا پہاڑی سی تھی جس میں 2 دروازے بنے ہوئے تھے۔ یہ کسی غار کے دہانے کی طرح ہرگز نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ دروازے کی شکل میں تراشا گیا تھا۔ اس پر مزید کمال یہ تھا کہ دروازے کے اوپر اور دونوں اطراف پہاڑ کو ہموار کر کے انتہائی خوبصورتی سے مختلف ڈیزائن تراشے گئے تھے۔ بلا شبہ یہ کمال کی سنگ تراشی تھی۔ نائمہ نے حیرت کے ساتھ کہا، یہ لوگ تو اپنے فن کے عروج پر پہنچ چکے ہیں، وہ بھی اتنے پرانے دور میں۔ ان کے فن کا مزید اندازہ تمہیں ان گھروں کو اندر سے دیکھ کر ہوگا۔ آؤ میں تمہیں انہی گھروں میں لے چلوں۔ یہ ایک انتہائی مالدار عورت انیزا کا گھر تھا، جو ایک بڑے سردار کی بیوی ہے۔ جوانی میں یہ ایک پیشہ ور عورت تھی۔ بستی کا ایک بڑا سردار اس کے حسن پر فدا ہو گیا، اس سے باقاعدہ شادی کر لی اور اسے یہ عظیم الشان گھر بنا کر دے دیا۔ اب اس کی ایک بیٹی ہے جو اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے۔ انیزا نے اس وقت بستی کے ایک طاقتور سردار کیدار کو اپنے گھر بلا رکھا ہے اور اسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ کر رہی ہے۔ باقی تم اندر چل کر خود دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے۔ انیزا کا گھر جیسا باہر سے بے مثل تھا، ویسا ہی اندر سے بھی شاندار تھا۔ اندر داخل ہوتے وقت نائمہ یہ خیال کر رہی تھی کہ یہ کوئی تنگ و تاریک سا غار ہوگا، جہاں چاروں طرف بھدی دیواروں کے ساتھ کچھ ساز و سامان رکھا ہوگا۔ مگر داخل ہوتے ہی نائمہ کو محسوس ہوا کہ وہ کسی گھر میں آ چکی ہے۔ داخلی دروازہ ایک وڑاندے میں کھل رہا تھا، جس کی دیواریں مکمل ہموار تھیں۔ چھت اونچی تھی، جبکہ تینوں طرف 4-5 قدم کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، جو ایسے ہی وسیع و عریض کمروں میں جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے ہر قدم کے دونوں سروں پر روشنی کے لیے چراغ جل رہے تھے، جس سے ماحول بالکل روشن تھا۔ ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی، خصوصاً دیواروں پر جگہ جگہ بنے ہوئے نقش و نگار بہت ابھر کر سامنے آ گئے تھے۔ عصر اس کا ہاتھ تھامے اسے بائیں ہاتھ کے کمرے کی طرف لے گیا۔ یہاں ایک فرشی نشست پر ایک لمبا چوڑا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ قیدار تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک درمیانے عمر کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وقت نے اس عورت کے خد و خال بہت کچھ گرد ڈال دی تھی، مگر یہ گرد اتنی بھی گہری نہیں ہوئی تھی کہ ماضی کے دل آویز عکس کو بالکل دھندلا دیتی۔ یہ دونوں اندر داخل ہوئے تو نوجوان اس عورت سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، انیزا، تم جانتی ہو کہ میں بزدل ہرگز نہیں ہوں۔ میں بڑے بڑے شاہ سواروں کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ پوری قوم میں میری ہمت اور مردانگی کی دھوم ہے، مگر اونٹنی کا معاملہ بہت الگ ہے۔ اونٹنی کا معاملہ الگ نہیں، تمہارے اندر خوف بیٹھ چکا ہے۔ اس خوف نے تمہیں بزدل بنا دیا ہے۔ انیزا نے طنزیہ انداز میں کہا تو کیدار جھلا اٹھا۔ میں نے کہا نا میں بزدل نہیں ہوں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ صالح ایک بہت عزت دار اور باکردار آدمی ہے؟ قوم میں اس کی بہت دھوم تھی۔ پھر اس نے ہمارے بتوں کو برا کہا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا۔ سوائے چند بے وقوفوں کے جنہوں نے اس کی بات مان لی، ہم سب نے مل کر اس کی مخالفت کی۔ پھر ہم نے اس سے مطالبہ کیا کہ اپنی سچائی کے ثبوت میں کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ اونٹنی وہی نشانی ہے جو عام انداز میں نہیں، معجزانہ طور پر پیدا ہوئی ہے۔ اور تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ نشانی دکھانے کے بعد صالح نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اس اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو پوری قوم پر عذاب آنا یقینی ہو جائے گا۔ ارے یہ سب بیکار کی دھمکیاں ہیں، انیزا نے تنک کر کہا۔ اس اونٹنی نے ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے۔ بھلا بتاؤ، یہ کوئی بات ہے کہ ایک دن بستی کا سارا پانی یہ اونٹنی پی جاتی ہے اور ایک دن باقی لوگوں کا پانی پی لینے کا دن ہوتا ہے؟ یہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں؟ مجھے احساس ہے، مگر کچھ نہیں۔ یہ اونٹنی صرف اور صرف ایک جادو کا اثر ہے۔ صالح نے جادو سیکھ لیا ہے اور اسی کے زور پر وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ ایک دفعہ وہ اونٹنی مار دی جائے گی تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ صرف جادو تھا، ایک خدا کی طاقت اور معجزے کا ظہور نہیں تھا۔ انیزا بول رہی تھی اور کیدار کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ انیزا کو اندازہ ہو گیا کہ اب ترک کی چال چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا، کیدار، میں تمہیں ہمیشہ سے بہت پسند کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تمہارے جیسا ہی کوئی زور آور میری بیٹی سے شادی کرے۔ اس جیسا حسین پوری بستی میں کوئی نہیں۔ انیزا کی بیٹی برابر کمرے میں موجود انیزا کے اسی جملے کی منتظر تھی۔ چنانچہ اسی وقت وہ ایک تشتری میں پھل لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور کیدار کے سامنے رکھ کر اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نوخیز لڑکی کو دیکھ کر کیدار کی آنکھیں پھٹ گئیں۔
وہ بلا شبہ بے حد دلکش خد و خال کی مالک لڑکی تھی، مگر کیدار کو اپنی تیغ حسن سے ذبح کرنے کے لیے اس نے آج سارے سنگھار کر رکھے تھے۔ کیدار اس دام فریب سے نکل کر نہ جائے، اس اندیشے کو رفع کرنے کے لیے اس نے لباس بھی ایسا زیب تن کیا تھا جو بڑی حد تک نیم عریاں تھا اور ستر پوشی سے زیادہ جسم کے نشیب و فراز کو نمایاں کر رہا تھا۔ کیدار کے لیے اب ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ انیزہ کی بات کا انکار کرے۔ وہ سحر زدہ انداز میں اس لڑکی کو گھورے جا رہا تھا۔ انیزہ کو معلوم ہو گیا کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ اس نے بڑے انداز سے کہا، اونٹنی کو مار دو اور میری بیٹی سے شادی کر لو، ورنہ آئندہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ میں اور میری بیٹی کسی بزدل نامرد کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیدار ذبح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اس آخری جملے نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اس لڑکی کے سامنے بزدلی کا تانا وہ سہ نہ سکا اور ایک دم سے کھڑا ہو کر بولا، آج اور آج اور ابھی اس اونٹنی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ میرے سامنے چیز ہی کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ نائمہ نے اثر سے کہا، ہمیں کیدار کے پیچھے چلنا چاہیے۔ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ جا کر اونٹنی کو مار ڈالے گا، مگر اسی وقت ایک اور زیادہ اہم معاملہ بھی ہو رہا ہے، بہتر ہے تم اسے دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اثر اسے لے کر باہر نکلا اور ایک اور قریبی غار میں داخل ہو گیا جو بڑی حد تک پہلے والے سے ملتا جلتا تھا۔ اس غار کے کمرے میں بستی کے نمائندہ سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ نائمہ اثر کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو اس کے کانوں نے ایک سردار کی آواز سنی۔ وہ بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ بتا رہا تھا، میری بیوی نے بستی کے سب سے بہادر شخص کیدار کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کر لیا ہے۔ بس تھوڑی ہی دیر میں اس کے قتل کی اطلاع آ جائے گی۔ یہ مسئلہ تو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس پر ہر طرف سے داد و تحسین کی صدا بلند ہوئی۔ شور تھما تو ایک اور سردار بولا، دوستو تم غور کرو کہ اصل مسئلہ ابھی تک اپنی جگہ باقی ہے۔ یہ سالے جب تک زندہ رہے گا تب تک ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہے گا۔ تم دیکھ چکے ہو کہ بستی کے کئی بیوقوف لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، جبکہ اونٹنی والا نشان دیکھنے کے بعد ہمارا ایک سردار جندہ بن عمر بھی اس پر ایمان لے آیا۔ اصل مسئلے کو اگر ہم نے جڑ سے ختم نہ کیا تو ایک ایک کر کے سب لوگ اس کی بات مانتے چلے جائیں گے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، انیزہ کے شوہر نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ اونٹنی کے ساتھ اونٹنی والے کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اس پر ایک زوردار قہقہا بلند ہوا، سب لوگ بےہودہ انداز سے ہنسنے لگے، مگر ایک سردار خاموش بیٹھا رہا۔ لوگوں کی ہنسی تھمی تو اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، سالے کو مارنا اتنا آسان کام نہیں، اس کے پیروکار بھی ہیں جو اس کے لیے جان دیں گے، اور اس کے خاندان کے لوگ بھی اس کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یوں خواہ خواہ بستی میں بہت خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ اس پر ایک سردار بولا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اگر وہ بدلہ لینے آئیں گے تو ہماری تلواریں ان کا استقبال کریں گی۔ نہیں، ہمیں نادانی سے کام نہیں لینا چاہیے، انیزہ کا شوہر بولا۔ تم جانتے ہو قبیلوں کی لڑائیاں صدیوں تک ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہم سالے کو اعلانیہ قتل نہیں کریں گے، ہم رات کے وقت چھپ کر اس کے گھر پر حملہ کریں گے۔ اسے اور اس کے گھر والوں کو خاموشی سے قتل کرنے کے بعد ہم سب اپنے ٹھکانوں پر لوٹ آئیں گے۔ صبح جب یہ بات کھلے گی تو ہم اس کے اولیاء اور خاندان کے لوگوں کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ اس میں ہمارا ہاتھ نہیں۔ جب ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا، نہ کوئی گواہ، کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، تو پھر وہ ہمارے خلاف کوئی اقدام نہ اٹھا سکیں گے اور نہ قوم میں سے کوئی اس کی حمایت کرے گا۔ یوں یہ معاملہ دب جائے گا۔ ایک دفعہ پھر ہر طرف سے داد و تحسین کی صدا بلند ہوئی۔ اسی اثنا میں خادم تیزی کے ساتھ اندر دوڑتا ہوا آیا اور چلا کر بولا، کیدار نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ مجلس میں ایک دفعہ پھر جوش پیدا ہو گیا۔ لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ خادم مزید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر لوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے میں مگن تھے۔ آخر کار وہ چلا کر بولا، حضور ایک اور خبر بھی ہے۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سالے نے اونٹنی کے قتل کے بعد یہ دھمکی دی ہے کہ اب ہمارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، تیسرے دن عذاب آئے گا اور ہم سب مارے جائیں گے۔ یہ سن کر مجلس میں موجود ہر شخص کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ یہ اندازہ ان میں سے ہر شخص کو تھا کہ سالے جس سیرت و کردار کے مالک تھے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ان کی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی تھی۔ ان لوگوں کی فرمائش پر انہوں نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا تھا، مگر اس اونٹنی کو ان لوگوں نے مار ڈالا۔ اس کے بعد جو بات صالح علیہ السلام نے کہی تھی، ان میں سے ہر شخص کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔
ایسے میں انیسا کے شوہر نے سرداروں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج رات ہم سالے کو قتل کر دیں گے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس پر ایک دفعہ پھر ایک قہقہا بلند ہوا۔ نائمہ نے صاف محسوس کر لیا کہ اس دفعہ یہ قہقہا روح سے خالی ایک رسمی ہنسی تھی۔ نائمہ اور اثر ساتھ چل رہے تھے۔ یہ ایک تاریک رات تھی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان سے آگے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے گنتی کے چند لوگ چلے جا رہے تھے۔ ان کی زبانوں پر کلمہ حمد و تمجید تھا۔ یہ اسی دن کی شب تھی جب اونٹنی کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا، موسم میں ایک تبدیلی آتے ہوئے نائمہ نے خود بھی محسوس کی تھی۔ وہ یہ کہ ایک ٹھنڈی ہوا اپنے دوش پر گہرے اور دبیز بادل لے کر نہ جانے کہاں سے چلی آ رہی تھی۔ شام ہوتے ہوتے سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔ انہی بادلوں کا اثر تھا کہ یہ رات بے حد تاریک تھی۔ اسی رات کو سرداروں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں وحی کے ذریعے سے ہجرت کا حکم مل چکا تھا۔ اس لیے حملہ آوروں کے آنے سے قبل حضرت صالح علیہ السلام تمام اہل ایمان کو لے کر تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اطمینان سے بستی سے نکل گئے۔ بستی والوں کو اس سے کچھ اطمینان ہوا کہ صالح نے عذاب کی بات جھوٹ کہی تھی، اور شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نکل بھاگے۔ ان احمقوں کو معمولی سا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو کس طرح گھیرتے ہیں۔ دوسری طرف اثر بستی میں رکنے کی بجائے نائمہ کو ان لوگوں کے پیچھے اپنے ساتھ لے آیا۔ اب وہ نائمہ کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ نائمہ، اس قوم پر 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ وہ تو میں نے بھی سن لیا تھا، مگر 3 دن کی مہلت کیوں دی گئی؟ پہلی قوموں کو تو ایسی کوئی مہلت نہیں ملی۔ دراصل یہ مہلت نہیں ہے، اس دفعہ عذاب کی نوعیت کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان عذاب کی پہنچ سے دور نکل جائیں۔ اب عذاب کیسے آئے گا؟ دراصل اس قوم کو بڑے ہیبت ناک بادل گھیرتے چلے جائیں گے، مگر ان سے نہ بارش برسے گی نہ آندھی آئے گی، بلکہ اس دفعہ یہ ہوگا کہ تیسرے دن کی صبح ایک انتہائی زوردار کڑک پیدا ہوگی۔ یہ کڑک اتنی زبردست آواز پیدا کرے گی کہ اس بستی پر زلزلے کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ پہاڑ ایسے لرزیں گے کہ گویا زمین سے زلزلہ آ رہا ہے۔ جو کڑک پہاڑوں کا یہ حال کرے گی، اس کے سامنے انسان کی کیا وقت ہے؟ قوم سمود میں جو شخص جس حال میں ہوگا وہ وہیں گر کر مر جائے گا۔ اوہ اچھا، اب میں سمجھی۔ 3 دن کی مہلت اس لیے دی گئی ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار چلتے چلتے اس کڑک کے دائرہ اثر سے نکل جائیں۔ وہ اتنی دور چلے جائیں کہ کڑک کی زوردار آواز کا ان پر کچھ اثر نہ ہو۔ ہاں، بالکل ٹھیک سمجھا تم نے حکمت الہی کو۔ مگر اثر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکمت الہی کا نام سن کر نائمہ کا ذہن پھر چل پڑا تھا۔ یہ جو بار بار اقوام ہلاک ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب سے پہلے پتا تھا نا، یعنی وہ جانتے تھے کہ کون لوگ ایمان لائیں گے، کون کفر کریں گے، تو پھر یہ سزا و جزا بے معنی سی بات نہیں ہو گئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، تو لوگوں کو سزا و جزا کیوں ملتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہانی کا اسکرپٹ خود لکھ دیا۔ اب لوگ تو وہی کر رہے ہیں جو اسکرپٹ میں لکھا ہے۔ کافر اس لیے کفر کر رہا ہے کہ اسے یہی کردار دیا گیا ہے، مومن اس لیے مومن ہے کہ اسے یہی کردار دیا گیا ہے، تو پھر سزا و جزا کی کوئی اخلاقی توجیہ باقی نہیں رہتی، خاص طور پر سزا کی۔ نائمہ نے ایک سے زیادہ پیرائے میں اپنے ذہن کی الجھن اثر کے سامنے رکھ دی۔ نائمہ، تم نے ایک ایسے میدان میں قدم رکھا ہے جسے سمجھنا آسان نہیں ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی خدائی شخصیت کو سمجھنا چاہتی ہو۔ استغفر اللہ، نائمہ نے فوراً کہا۔ میں اپنا سوال واپس لیتی ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا سوال واپس لو، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چیزوں اور معاملات کو کرتے ہیں، اسے پورے طور پر سمجھنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا 3 سال کا ایک نرسری کلاس کا بچہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ انسان کیسے وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ بات ایسی نہیں ہوتی کہ سمجھائی نہ جا سکے، مگر بچہ شعور کی جس سطح پر ہوتا ہے وہ اس وقت اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہی معاملہ بڑی حد تک علم الہی اور انسانی اعمال کا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک اصولی بات بار بار بیان کی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر کے آگے کچھ کہنے سے نائمہ رک گئی۔ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات کر رہی تھی۔
ایسے میں اسے اندازہ تھا کہ اس کی زبان سے ہر لفظ سوچ سمجھ کر نکلنا چاہیے۔ اثر نے اس کو رکتا دیکھ کر خود ہی اس کے سوال کا جواب دینا شروع کر دیا۔ دیکھو، یہ تو تم مانتی ہو نا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیک وقت جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے مشرق اور مغرب میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل وہ جانتے ہیں، کیونکہ کوئی جگہ ان کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ بس ٹھیک اسی طرح کوئی وقت اور زمانہ بھی ان کے احاطہ علم سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ بیک وقت ماضی حال اور مستقبل کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ وہ یہ نہ جانے تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں بن سکتے، لیکن سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ تم انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہو وہ ان کے علم کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ معاملہ الٹا ہے۔ یعنی جو تم کرتے ہو اور اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کرتے ہو، وہ ان کی بے پناہ قدرت کی بنا پر ان کے علم میں پہلے ہی آ جاتا ہے۔ یہ مشکل بات ہے، اسے سمجھنا اور اس کا تصور کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ چلو میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اس وقت تم قوم سمود کے دور میں کھڑی ہو اور فرعون کا زمانہ بہت دور ہے، لیکن تم چونکہ مستقبل سے یہاں آئی ہو اس لیے جانتی ہو کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور واقعہ ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ کا انکار کر دے گا اور پھر ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ فرعون کے پورے واقعے کا اسکرپٹ تم نے لکھا ہے اور تمہاری وجہ سے فرعون نے کفر کیا اور مارا گیا، تو کیا یہ الزام درست ہوگا؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی خصوصی طاقت اور قدرت کی بنا پر ہر چیز کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے۔ کون کفر کرے گا اور کون ایمان لائے گا، یہ بات انہیں پہلے سے معلوم ہو جاتی ہے، لیکن لوگ اپنی مرضی سے کفر و ایمان کو اختیار کرتے ہیں، ان کے علم کی بنا پر نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں انسان جس آزمائش میں ہے، اس میں اس کا اصل امتحان خیر و شر میں درست رویے کو اختیار کرنا ہے۔ یہاں وہ مکمل با اختیار ہے۔ اسی اختیار کی بنا پر انسان سزا و جزا کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان اپنے اختیار سے جو کچھ مستقبل میں کرے گا اس کا بہرحال انہیں علم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے معاملات میں تو انسان مجبور ہے نا۔ بالکل ہے، جیسے تم ایک خاص دور میں پیدا ہوئی، تمہارا ایک خاص چہرہ ہے، رنگ ہے، نسل اور زبان ہے، خاندان ہے، اور ان جیسی اور بہت سی چیزیں ہیں، مگر ان کی بنیاد پر وہ کسی انسان کی سزا و جزا نہیں کرتے۔ سزا و جزا ہمیشہ اخلاقی معاملات میں ہوتی ہے اور اس میں انسان بالکل آزاد ہے۔ مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پاتے، اور گناہ کا ارادہ کر لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کرنے نہیں دیتے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اس میں بھی اصول یہ ہے کہ اگر نیکی اور گناہ کا ارادہ بالکل پکا ہو مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کسی اچھائی اور برائی کے ظہور میں مانے ہو، جیسے تم نے دیکھا کہ قابیل کو پہلے دن حابیل کے قتل سے روک دیا گیا تھا، مگر اس کے ارادے کی بنا پر قتل کا گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر لے تو چاہے اللہ کی حکمت کے تحت وہ نیکی نہ کر سکے، جیسے کوئی شخص نیت اور اہتمام کے باوجود مجبوری کی بنا پر حج نہ کر سکے، تو بہرحال اس کو اجر ضرور ملے گا۔ نائمہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا مادی انتظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کے اصول مختلف ہیں اور وہ لوگوں پر بالجبر اپنے اختیارات نافذ کرتے ہیں، لیکن اخلاقی معاملات میں سارا فیصلہ انسانی اختیار اور ارادے پر ہوتا ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ مادی دنیا میں چونکہ آزمائش کی دنیا ہے، اسی لیے وہ طے کر دیتے ہیں کہ کسی شخص کا کن حالات میں امتحان لیا جا رہا ہے، مگر امتحان کے دوران میں اس کا اخلاقی رویہ کیا ہے اور کیا ہوگا، یہ ان کے علم میں تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں وہ لوگوں کو مجبور نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے آ چکا ہوتا ہے۔ اخلاقی معاملات میں اصل اختیار انسان کا ہے، اسی لیے وہ ذمہ دار ہے اور اسی لیے سزا اور جزا ہوگی۔ تھینک یو اسر، تم نے کتنی مشکل باتیں کتنی آسانی سے سمجھا دیں۔ چیزیں مشکل نہیں ہوا کرتی، لوگ جب کامن سینس استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ آئی سمجھ فلسفی نائمہ، اسر نے ہنستے ہوئے کہا تو نائمہ بھی ہنس دی۔ یہ تیسرے دن کی صبح تھی۔ یہ لوگ چلتے چلتے قوم سمود کے علاقے سے بہت دور آ چکے تھے۔ اس جگہ کو بھی بادلوں نے گھیر رکھا تھا، مگر یہاں بادل اتنے گہرے نہ تھے۔ اسر نے نائمہ کو بتایا تھا کہ اس وقت قوم سمود کی بستی میں بادل بہت گہرے ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں نائمہ نے دیکھا کہ سیدنا صالح علیہ السلام چلتے چلتے رکے اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ایمان والو، اب اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ کا قہر اس کے مجرموں پر کس طرح برستا ہے۔ ان کی اس بات پر سب لوگ بستی کی سمت دیکھنے لگے۔
یک بیک ایک بجلی چمکی. یہ بجلی اتنی شدید تھی کہ صبح کا وقت جو بادلوں کی بنا پر نیم تاریک سا تھا روزے روشن میں بدل گیا. اس کے ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. ان الفاظ کی گونج ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا. یہ ایسی خوفناک کڑک تھی کہ سب لوگ ہل کر رہ گئے. انہیں محسوس ہوا کہ ان کے کان کے پردے بمشکل پھٹنے سے بچے ہوں گے. نائمہ کو محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہل کر رہ گئی ہے. اس تصور سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا کہ جس علاقے میں یہ دھماکہ ہوگا وہاں لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا. حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے قلق اور افسوس کے ساتھ فرمایا، میری قوم، میں نے تجھے بہت سمجھایا مگر تم نے میری بات نہ مانی اور اب اس کا انجام بھگت لیا. یہ کہہ کر وہ مڑے اور آگے بڑھنے لگے. ان کے ساتھ ہی ان کے اہل ایمان ساتھی بھی چلنے لگے. نائمہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا جاتا ہوا دیکھتی رہی. وہ سمجھ رہی تھی کہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی جانا ہوگا تاکہ اہل ایمان کو پھلتا پھولتا دیکھ سکیں. وہ اثر کی طرف مڑی. اثر ابھی تک بستی کی سمت دیکھ رہا تھا. نائمہ نے اس سے پوچھا، اثر کیا دیکھ رہے ہو؟ اب وہاں بچا ہی کیا ہوگا؟ میں مستقبل کو دیکھ رہا ہوں. ان قریب پوری انسانیت اور پوری دنیا کے ساتھ یہی ہونے والا ہے. ہر طرف غفلت ہے، ہر طرف بے خوفی ہے. قیامت آ رہی ہے مگر لوگوں کو دنیا کے دھندوں سے فرصت نہیں. اور تو اور تم مسلمانوں نے قرآن کو بھی فراموش کر دیا ہے. اب کون لوگوں کو یہ بتائے کہ آخرت کی تیاری کر لو، یہ بیساکھ بس پلٹی جانے والی ہے. اثر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا. نائمہ نے اسے دیکھا اور پہلی دفعہ خود اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، میں بتاؤں گی، میں گواہی دوں گی. یہ وقت گواہی دے گا. بے شک انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے. جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ مڑی اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے دھندلے ہوتے ہوئے سائے کو دیکھ کر بولی، سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے. چلیں جی، تو باب نمبر 8 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. انشاءاللہ اب 9ویں باب میں آپ سے ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. یہ کام تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.